یا مولانا یا صاحب الزمان، اس غفلت کو ہٹائیں اور وارد ہو، دعا کریں. آج گھر جا کر جب آیا کریں 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھ کے آیا کریں. کیوں؟ کیونکہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو نور کی طرف دعوت دے رہی ہے. یعنی باوضو، یعنی جیسے ماہ رمضان آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں ٹوپی پہن لو. نہیں میں نے نہیں سننا. میں نے کیوں؟ روزہ ہے. اللہ اللہ. عالم دین آیت اللہ غازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، روزہ سید الشہداء یعنی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، کہا نماز شب سے افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا نماز شب پڑھتا ہے آدمی نا تو نفل پڑھتا ہے تو قنوت پہ جا کر 11ویں رکعت میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، تحول پیدا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے. کہا امام حسین پر صرف پہلا گریہ انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. یعنی آپ ہمیں نہیں احساس کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہمیں کہاں دعوت دی گئی ہے، ہمیں کہاں بلایا گیا ہے. یعنی میرے جیسا ایک حقیر طالب علم جب آ رہا ہوتا ہے، آپ یقین کریں میں پریشان ہوتا ہوں. یعنی میں پچھلے کئی دنوں سے سٹریس میں. کیسی سٹریس کہ یہ بہت بڑا کام ہے، میرے جیسا ایک گناہگار آدمی کیسے انجام دے گا. یعنی جس کے لیے خود میرا مولا علی اکبر کو لے کر پہنچا ہو اور میں آ کر اس کو بیان کروں، مطلب میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میں کہاں ایسا پاک. یہ کہ انسان اپنے آپ سے تو میں تو بس ہاتھ جوڑتا ہوں اور یہی کہتا ہوں یا سیدہ آپ کے بیٹے کا غم ہے. آپ جب مدینہ سے چل پڑتی ہیں نگاہ ہم پر بھی کیجئے. ہاں عزاداران محترم، یہ دیکھیں نا آپ محرم آیا، کتنی تڑپ تھی محرم سے پہلے کہ محرم ہوگا نہیں ہوگا، مجلس ہوگی نہیں ہوگی، ماتم ہوگا نہیں ہوگا، ہم علم اٹھا پائیں گے نہیں اٹھا پائیں گے. یہ کیوں ہے؟ کیوں تڑپ رہے تھے؟ کیونکہ ہماری روحیں، ہماری نفس جو ہے وہ عزاداری میں ہے، ہماری حیات ہے. ہماری سانسیں بند ہو جائے اگر کوئی کہے کہ امام حسین پر گریہ ختم ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ہم زندہ ہی اسی سے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہی چند آنسو ہیں. اس لیے جب یہ چاند نکلتا تھا تو امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ ابن الشبیب. اللہ اکبر. یعنی صرف یہ یاد رکھا کریں، مجھے جب چاند آتا ہے اور تو مجھے امام رضا کی حدیث یاد آتی ہے کہ امام رضا سیاہ کپڑا پہن لیتے تھے، مسکرانا چھوڑ دیتے تھے. یعنی ایک عالم میں آ جاتے تھے. یمن شبیب کو یہی کہتے تھے کہ اگر کچھ چاہیے، اگر ساری چیزیں پوری کرنی ہے تو یہ ہے بقا، امام حسین پر گریہ. یہ وہ چیز ہے جو امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں پاک کرتی ہے، طاہر کرتی ہے، طہارت ہے یہ گریہ. اور جب انسان طاہر ہوگا تو اس گھر میں داخل ہوگا. یہ طہارت ہو رہی ہے. اس کو اس لیے کہا کہ امام حسین پر گریہ انسان کے گناہوں کی مغفرت ہے. واقعی معرفت کے ساتھ ایک گریہ ہو آپ کو بچا لے گا. اور یہ ہمیں نہیں، امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ سے گرا ہوا آنسو چاہے وہ بالکل حقیر سا ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دے گا. کیونکہ ظاہر ہے ہم جس عالم میں ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم شاید اس کو درک نہیں کر پاتے اس کیفیت کو. یہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے یہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کیا ہے، کیونکہ وہاں پردے
ہٹ گئے ہیں، پردے ہٹ چکے ہیں. جب پردے ہٹ جائیں تو پھر نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عالم پر اختیار رکھتے ہیں. یہ آسان تھوڑی ہے. پوری دنیا، آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص ہے جو اس چاند کے نکلتے حسین پر گریہ کر رہا ہے. اس ٹائم پوری دنیا کا سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، یوٹیوب، فیس بک، سب کچھ، واٹس ایپ، صرف ایک چیز، ایک نام ایسا ہے جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے، حسین. حسین. اور یہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدہ کی دعا ہے. یہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے، وقت نہیں کہ میں اس میں اتنا نہیں. کیا کہا تھا؟ ہدیہ کیا دیا تھا بیٹے کو جب تحفے دیے جا رہے تھے؟ جب پہلی دفعہ روزہ رکھا تھا تو یہ کہا تھا، بیٹا میں تمہارے عزادار کا انتظار کروں گی، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں. یعنی آپ یقین کریں، یہ لوگ کربلا میں ایسے کٹ مر نہیں گئے، ایسے یہ پہچان گئے تھے یہ ہے کون. یعنی آپ ذرا سی جھلک آ جائے، آپ کہتے ہیں میں فنا ہو جاؤں، اصل میں ہوں ہی نہیں. یہی صرف رہے کائنات، یہی ہے کائنات میں. جو بھی جس مقام پہ پہنچا، کسی بھی فرقے مذہب کا تھا، جب کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اسے یہی انوار الہی نظر آ رہے ہیں. یہ ہے سیدہ. عزیزان محترم، عظمت